السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. طالبان سے ہونے والے مذاکرات یا ممکنہ یا مبینہ طور پر جس آپریشن کی سب نوید سننا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا ہے. مذاکرات جو آج میاں نواز شریف صاحب نے نواز لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا جو اجلاس کیا ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مذاکرات یا آپریشن، وزیر اعظم نے اس پر رائے طلب کی ہے، اراکین سے رائے مانگی ہے. ممبران کی اکثریت جو ہے وہ آپریشن کی حمایت میں ہے اور چند نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن کچھ نے مخالفت بھی کی ہے. 7 ماہ میں صرف 14 ڈرون حملے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے اس میں بتایا. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا 14 حملے کم حملے جو ہے اس بات کی دلیل ہیں کہ ہماری عزت میں یا ہماری سوورینٹی میں کوئی فرق پڑا ہے 14 حملے ہونے سے. تعداد سے جو ہے وہ ہم موازنہ کریں گے اپنی سالمیت کا، یا پھر جو ہے وہ ایک حملہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے 114 حملے. پاکستان کی سرزمین میں کہا کہ ہمسایوں کے خلاف یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان تواتر سے یہ بات کہہ رہے ہیں. دورہ امریکہ میں بھی وہ اس بات کا اظہار کر آئے. اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پر انہوں نے یہ کہا درست بات ہے پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا پڑوسی ممالک کو یا ان ممالک کو بھی بتایا گیا ہے جو اس ملک کو جو ہے وہ اپنی پراکسی بنا کے استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو مداخلت کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کو بھی یہ بتایا گیا یا نہیں. طالبان کی مذاکراتی پیشکش اور دیگر امور پر جو ہے وہ غور اور غیر معمولی قوانین ایوان میں لائے جا رہے ہیں اور یہ کہا کہ ہم ڈرون حملوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. اور 14 کی تعداد سے اندازہ بھی لگایا کہ 7 ماہ میں ہوئے ہیں تو کم ہوئے ہیں. تو ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی تلاش میں. بیانات آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن سکرینز پہ، ٹکرز بھی چل رہے ہیں. آج بھی سیشن ہو رہا ہے، وہاں پر بھی سب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سیٹ خالی ہے، اس کا کچھ کیا جائے. اسی پر ہم آج بات کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ اتنا تعطل ہے جب مذاکرات یا آپریشن دونوں میں سے جو آپشنز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد حکومت نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور اے پی سیز بھی ہو چکی ہیں، تو کیوں بات بات پر اتنا سوچا جا رہا ہے جب یہ ایک موقع پہ یہ لگتا ہے کہ اب کچھ ہونے کو ہے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق. بہت شکریہ شیخ صاحب. اعظم خان سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سواتی صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. قمر زمان کائرہ صاحب چند ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شیخ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. ڈسکشن تو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے سر، کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، میرے خیال میں ہم کئی ایسی چیزوں کو ایشو بناتے ہیں جو ایشو نہیں ہوتے ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نہیں آتے. پرائم منسٹر کا آنا یا نہ آنا وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کو پرائم منسٹر نے اپنی میت میں اپنی لیڈرشپ میں لے کے آپ کس طرف سمت میں کس میں چل رہا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر نہیں آتے اور پاکستان گرو کر رہا ہے یا وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح اس مسائل سے نکالا جائے تو میرے خیال میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے. پارلیمنٹ میں آئیں گے، اگر فرض کیجیے آتے ہیں، جیسے ماضی میں دیکھتے رہے پارلیمنٹ میں آتے تھے پرائم منسٹر صاحبان آتے تھے اور زیادہ تر ان کا وقت جو گزرتا تھا وہ اپنے ممبران کے ساتھ ان کے مسائل اور ان کے سارے معاملات کو دیکھنے میں گزرتا تھا. تو اس میں میرا اپنا موقف تھوڑا مختلف ہے. ہو سکتا ہے لوگ جو کہتے ہیں ان کا موقف مختلف ہو، لیکن کچھ لوگ شاید اس لیے یہ بات چونکہ اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے لہذا اس لیے اس پہ ذرا تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. یہ اتنی اہم بات نہیں، مطلب اس میں میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، میں چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ شاید اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کر لیں. تو قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، پھر ان سے بھی میں رائے لوں. سر اتنا اہم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں ایشو ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلے کچھ کرنے تھے لیکن اب تک نہیں ہو سکے. اہم نہیں ہے اگر پارلیمنٹ نہ جائیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ خواہ کا اس مسئلے کو بنا، یعنی پارلیمنٹ پوری چیخ رہی ہے وہ بھی خواہ کا مسئلہ ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں تو یہ اتنا خاص اہم مسئلہ نہیں ہے. وزیر اعظم کی حاضری نہیں ہے پارلیمنٹ. وزیر اعظم کی حاضری اس لیے ضروری ہے اور اس لیے اہم ہے اور یہ مسئلہ سنجیدہ ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے ملک کے اور پارلیمنٹ میں ان کا جانا ایک سنجیدہ رویہ جو ہے اس کی ترجمانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے شیخ صاحب نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کا جانا کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے اور اس ملک کی باغ ڈور جو ہے چلانا وہ بھی اگر سنجیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو کوئی سنجیدگی دیکھی نہیں ہے. پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت ہے اس ملک کی
और हम बराबर ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दूसरी बड़ी जमात का शेख साहब ने कायरा साहब की तरफ देखा है। नहीं, मैंने तो वैसे देखे वो मुतनाज़ा बयान तो नहीं है ना? मैंने सलाम अर्ज़ किया। अच्छा, सलाम अर्ज़ किया, ठीक है। उसमें हमें बावर कराया जाए कि मुल्की मामलात में भी संजीदगी है, ठीक, और पार्लियामेंट के अंदर उनका जाना भी एक संजीदगी का अलमबरदार होगा। तो मैं समझता हूं कि शेख साहब जो है दोबारा जरा इसको विजिट करेंगे। संजीदगी का डिफाइन कर देंगे आदमी। संजीदगी ये है कि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, और सबसे बड़ा जो मसला आपने बताया, तो वो कह रहे सोच रहे हैं वजीर आज़म अपने अरकान के साथ बैठ रहे हैं, काबीना के साथ बैठते हैं, उनके साथ सोच विचार में मसरूफ हैं। जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जाके वो सब कुछ सोचें। अगर इंडिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शेख साहब, अगर इंडिया का कोट एंड कोट आपने जो कहा मैंने वो भी, अगर इंडिया का एक आम लीडर इमरान खान को ये कहता है कि हम सोच नहीं सकते, इमरान खान पे आ जाएगी बस, हम सोच नहीं सकते। शेख साहब, मैंने जब आपने कहा तो मैं नहीं बोला, तो कम से कम जरा थोड़ा सा मैंने तो एक गिरा इमरान खान के नाम से क्यों जलते हैं? इलेक्शन तो चोरी कर लिया आपने, मुझे बोलने तो देंगे हजरत। ठीक, एक आम लीडर जो है इंडिया का, वो इमरान खान को कह रहा है कि हम सोच नहीं सकते कि दुनिया की कोई ताकत हम पे ड्रोन चला सकती है, या हमारी हुकूमत खुद अपने शहरियों के ऊपर जो है वो। मैं इस तरफ आता हूं क्योंकि आज वो भी कहा कि 7 माह में सिर्फ 14 ड्रोन हमले हुए हैं। मेरे नजदीक ये बात बहुत बड़ी बात है। 14 मरतबा आप तादाद पे चले गए, एक हो या 114, आपकी 14 मरतबा हमारी शालमियत को, हमारी इज्जत को तार तार किया गया, हमारी खुद मुख्तियारी को तार तार किया गया। बहुत बड़ी बात है ये। मैं आता हूं सिर्फ सर, ये भी डिस्कस करना है हमें आगे। वजीर थे वैसे ये तो मैं जरा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने बताया ना, जिस वक्त ड्रोन हमले तो हो ये रहे थे, इनसे जवाब ले लेंगे ना इसको। उस वक्त वजारत में ये क्या कर रहे थे? कायरा साहब, अरकान से वजीर आज़म ने राय तलब की, अच्छी बात है, संजीदगी, गौर अपनी जगह पर। वो पार्लियामेंट वाला पहले अगर आप कमेंट कर दें, क्योंकि हमने डिस्कशन वहीं से शुरू की है। वजीर आज़म जा नहीं रहे, पार्लियामेंट तलब कर रही है, ये वो कह रहे हैं इतना अहम मसला नहीं है, वो संजीदगी से मुल्क की मसाइल हल कर रहे हैं, आप इसको इतना इशू ना बनाएं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पार्लियामान वो फोरम है जिससे वजीर आज़म ताकत लेते हैं, जिसकी वो पैदावार है। लिहाजा पार्लियामेंट में जाना वजीर आज़म का बहुत सारे इश्यूज को ठीक करता है। ये बात कि वजीर आज़म को हर वक्त पार्लियामान में नहीं जाना चाहिए, या उनको बाकी काम भी होते हैं तो पार्लियामान में उनकी जगह पे नुमाइंदगी पूरी कैबिनेट कर रही होती है, ये बात भी दुरुस्त है। वजीर आज़म साहब जितना ऐवान में वक्त देंगे, ऐवान की प्रोसीडिंग उतनी मोतबर हो जाएंगी, उतनी ज्यादा उसमें जान आ जाएगी। उनकी अपनी जमात के लोग भी, फिर इनके चीफ व्हिप को भी जरा कम मुसीबत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हाजिरी भी पूरी हो जाएगी, कोरम की निशानदेही नहीं होगी। लेकिन ज्यादा जरूरी यहाँ वो इशू ये है कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद तमाम जमातें आपसे ये पूछ रही हैं, वजीर आज़म साहब से, हुकूमत से पूछ रही हैं कि आप इस ऐवान को एतमाद में लीजिए कि आपने अभी तक क्या किया है। आप मुज़ाकरात के अमल में गए थे तो मुज़ाकरात में फेलियर हुआ तो क्या हुआ? अगर आपने डीसीसी की मीटिंग की है, या नेशनल सिक्योरिटी अब शायद उसका नाम रखा गया, उसकी मीटिंग की है, तो उसकी मीटिंग में आपने कोई फैसले किए हैं तो ऐवान को बताइए तो सही क्या किए हैं। तो वो फैसले इंटीरियर मिनिस्टर भी बता सकते हैं। लेकिन अगर वजीर आज़म साहब खुद ऐवान में आएंगे, ऐवान को आके खुद एतमाद में लेंगे, तो ऐवान का वकार भी बढ़ेगा और वजीर आज़म का वकार भी बढ़ेगा। ये याद रखिए कि वो वजीर आज़म जो ऐवान के अंदर आके बैठेगा, वो ऐवान से स्ट्रेंथ लेगा, ऐवान को स्ट्रेंथ देगा, यही उसकी ताकत है। मैं समझता हूं कि मियां साहब हो या कोई भी वजीर आज़म, वो अपने हालात से लाताल्लुक नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनके मियां साहब का जो इस वक्त गैर हाजिरी है ऐवान से, वो काफी दिनों से है, यानी कई इजलास हो गए जिसमें वो तशरीफ नहीं ला सके। हमारे दौर में क्योंकि गिलानी साहब बड़े रेगुलर होते थे। सर, ये खान साहब का मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि वजीर आज़म 2 घंटे आके बैठे, ठीक है, हाजिरी जरूरी है। वो आज अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग उन्होंने की ना, उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद जब इजलास शुरू हुआ, मियां साहब अगर आ जाए और आके 15-20 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के, इतना वक्त तो निकाल ही सकता है। मतलब गाहे बगाहे कोई बड़े इश्यूज पे आकर एतमाद में लेना चाहिए। क्या तरीका होगा? या तो कौम को एतमाद में लेने का एक तो खिताब कर देंगे मियां साहब, जिस तरह वो उस पर भी कर दिया, ये वजह तनाज़ा नहीं बन जानी चाहिए। यूथ लोगों पर आके जैसे कौम से खिताब किया था, ऐसा कौम से खिताब। छोटी सी ठहरी, देखो आखिरी जुमला, बात यह है कि चौधरी निसार साहब सेनेट में लड़ पड़ते हैं, कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा।
قومی اسمبلی میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی میں بات نہیں کروں گا. یہ جو انا والا ایشو ہے نا, اکڑ جو ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو میں سمجھتا ہوں وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ رہے, لیکن ان کی یہ بھی ایک بہت بڑی مصروفیت کا حصہ ہے, ان کو اس کو بھی وقت دینا چاہیے. اچھا نہیں, میں قاہرہ صاحب کی ایک بات سے میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے اندر تو پھر میرے خیال میں اراکین بھی تھوڑی ان کی تعداد یا یہ کہہ لیجیے کہ پھر ان کی انفیکشن یا ان کا اس میں ان پٹ بڑھ جاتی ہے. یہ تو بات ہے, اس بات تک میں اتفاق کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. باتیں کچھ کرتے ہیں, قاہرہ صاحب اس بات سے بالکل آگاہ ہے کہ آج میں ایک بات عادل میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں, بہت سارے بیشتر پروگراموں میں یہ کہہ چکا تھا کہ دونوں فریقین کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جب یہ ٹاکس شروع ہوئی تھی. آج میں سن کے حیران ہو گیا کہ میں نے تو بات اپنے تجربے کی روشنی میں کی تھی یا پڑھ کے کچھ کیا ہوگا, کچھ سوچ کے کیا ہوگا, لیکن آج دیکھ کے یہ حیران ہو گیا کہ ڈے فرسٹ جس دن سے اے پی سی ہوئی اس دن سے لے کے آخر تک ہر چیز کا جو بھی چیز تھی اس کو ہر جماعت جتنی اے پی سی میں موجود تھی ان کو آگاہ کیا جاتا رہا. حتیٰ کہ جو آپ پہلے بھی یہ بات کہتے رہے. جی میں کہتا رہا اس پہ کہ اس کو محتاط, اس کو تو یہ لوگ پھر اسٹیٹ آف ڈینائل میں کیوں؟ دیکھیں پارٹیز تو یہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا, مذاکرات کا اسٹیٹس کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے علم ہے لیکن ہو سکتا ہے قاہرہ صاحب کو نہ علم ہو, تو قاہرہ صاحب تو وہی بات کریں گے جس کا علم نہیں ہے یا مجھے علم نہیں ہے. فارمر انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, اتنا تو پارٹی میں اثر رسوخ یا آج عادل قاہرہ صاحب تو بڑے انفارمڈ آدمی ہیں. وزیر داخلہ نے بڑی مطلب کھل کے یہ بات کی ہے. ہاں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر ہوئی تھی تو سیاسی جماعتوں کو اس نیشنل ایشو کو اس طرح بازار میں اگر آپ کا نقطہ دیکھیں, میں یہاں تک دیکھیں اگر میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ نہیں, میں اس پہ اپنے انالیسس ڈرا کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں سب پارٹیز کو پتا تھا اور پھر اگر سب آ کر یہاں پر جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے تھے تو غلط. سب کو پتا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر دیکھیں اب مزے والی بات دیکھیں, اب پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑا یہاں تک آج انہوں نے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ماضی میں بھی جو ہے وہ قومی فیصلوں میں اعتماد میں لیا قوم کو پارلیمان میں آ کر, اور پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ جتنی میرے خیال میں یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں, میں اپنی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ضرور آ کے پارلیمنٹ میں اس کو بیان کریں. وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت چل رہے ہیں. نہیں, میں نے اس طرف آپ کے دیکھا نہیں ہے. میں تو تمام قومی فیصلوں کا اعلان قومی اسمبلی میں کریں گے. سر مجھے ابھی کوئی ڈیسیژن ہوا نہیں ہے. مجھے صرف لیٹ می کم بیک ٹو دی مین ایشو. ہم تھوڑا وہ ان کی پریزنس سے ہٹ کر اب ذرا مذاکرات پر آ جاتے ہیں. سر یہ ذرا گزارش سنیں, میں اس کے جواب ضرور دوں گا کیونکہ شیخ صاحب کے اور میرے درمیان میں احترام کا رشتہ ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ضرور کہوں گا کہ اگر قاہرہ صاحب کو معلوم نہیں اور مجھے بھی معلوم نہیں, کیونکہ میرے لیے بھی یہ بڑی ناول چیز ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے, اور سارا بوجھ, ساری ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پہ نہیں, قاہرہ صاحب کے کندھوں میں نہیں. سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کندھوں پہ ہے, حکومت کے کندھوں پہ ہے کہ وہ ہمیں راستہ بتائیں گے کہ اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کو انشور کرنے کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے, کیا آپریشن کی طرف جا رہے ہیں, خونریزی کی طرف جا رہے ہیں, یا ہمیں کم از کم بتائیں. بالکل کوئی فیصلہ نہیں. آپ تو اتھارٹی ہیں, آپ تو ایکشن لینا ہے. آپ نے میری گزارش سن لیں, ایکشن اسی وقت لیا جائے گا جب آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر کی بات کو بھی کہ وہ ساری جملہ سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد, اور دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ صاحب نے باقی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں لیں اعتماد میں, وہ تو چینلز پہ کہہ رہے ہیں پارلیمان. میں مسئلہ حل کروں, میں گزارش کرتا ہوں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پرائم منسٹر تشریف لائے تھے, انہیں کہیے تھوڑی دیر ایوان میں چلے جائیں, ایوان کو اعتماد میں رہی بات میں ایوان کو لے لیں گے, یہ جو بعد میں لیں گے جب جو فیصلہ ہوگا. ارے ابھی فیصلہ نہیں ہوا. مسئلہ کیوں ایسا بن جاتا ہے کہ ایک بات کے اوپر ساری اپوزیشن کھڑی ہے, وہ ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے, جینوئن ڈیمانڈ ہے, جا کے ان کی بات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عادل ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہر معاملے میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. پرائم منسٹر ان کو مکمل مینڈیٹ حاصل ہے, اور جو انہوں نے خود اپنے آپ کو مزید اسٹرینتھ کرنے کے لیے انہوں نے قومی قیادت کو بلا کے اے پی سی میں فیصلے کر لیے تھے, دیٹ از انف.
वैलिड पॉइंट है सर, एपी मेरी छोटी सी वही बात हो गया। शेख साहब छोटी सी गुजारिश इसके बावजूद कि सबको इल्म था। शेख साहब और यहाँ स्क्रीन पे क्या कहते नहीं हैं? शेख साहब किसी को इल्म नहीं था। सबको पता। अगर मैं गुजारिश करूं शेख साहब, मैं सबके नाम बताएं। ये दाखिला से लेके मनवर हसन साहब का नाम उन्होंने खुद लिया और उन्होंने कहा इन्होंने मुझे शाबाश दी है। पीटीआई का नुमाइंदा हर मीटिंग में उनके साथ मौजूद रहा। कौन थे पीटीआई का? मैं नाम लेके आपको पेश कर दूंगा ताकि ये कम से कम करीम साहब, स्वाति साहब, बड़े खुशी में खान साहब, इन लोगों को भी नहीं पता। यार इनको कैसे पता होगा? ये तो आप आए हैं। शेख साहब गुजारिश सुन लीजिए। कल आया हूं सर, कौन सी सदर आप मीटिंग? हुए हैं। मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूं, लेकिन जो मीटिंग हुई है, एक मीटिंग पार्लियामेंट्री हेड्स की, इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको ब्रीफ किया है, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। सिंपल गुजारिश यह है कि मामले बड़े हसास हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मीडिया के ऊपर बैठ कर सारी कौन बताएंगे। मीटिंगें सुनिए हुई। सुनिए शेख साहब सुन लीजिए। और जिसमें उन्होंने शेख साहब हर एक मिनट चीज बताई। बताएं, नाम बताएं ना, किस किस अरे कौन यार कौन से पार्टी शेख साहब अब एक बात पे अड़ गए तो क्या करें? शेख जी है ना बड़े प्राण साढ़े। अच्छा। बात यह है कि नहीं हुई मीटिंग्स और नहीं हो सकती मीटिंग, ये बात भी दुरुस्त है। हर मामले में गवर्नमेंट नहीं बता सकेगी। बहुत सारे आपके ऑपरेशनल इश्यूज हैं जो आप अपनी जमात को सारी को नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप अपनी काबीना को सारी को नहीं और आप बताएंगे। यकीन करें वो नहीं बता रहे, नहीं बताएंगे। उन्होंने अपनी काबीना से भी काफी चीजें जो बाबा है वो- ऐसा ही होता है, हुकूमतों में ऐसा ही होता है। ये बात नहीं है इसलिए कि जो बात काबीना में होगी वो भी खुल जाएगी, क्योंकि आपका गजटी बड़ा निजाम बड़ा तेज अगर है। आप ये कहना चाह रहे हैं सरफेस पे जो चीजें वो कम से कम कौम बात के यह सामने है, रख दी हैं। उन्होंने जो डिसीजन करने होते हैं प्राइम मिनिस्टर ने, वो डिसीजन फिर शेयर होते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है और उसमें उसकी नोक पलक दुरुस्त हो जाती है, देन वो पार्लियामान में आ जाती सर है। लास्ट टेन्योर में आप लोग भी ये प्रैक्टिस करते थे? ऐसा ही होता है, ठीक हुकूमतों में यूं ही होता हमारा जो है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें एतमाद में लिया जाए। कि हो क्या रहा है, इस ऑपरेशन मुल्क के करना है, लिए, एक्शन इस करना कौम के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए। देखिए, और शेख साहब को हमें आपको दोनों को अप्रिशिएट करना ये चाहिए बात कि हम जाने के लिए तैयार है आपके साथ, आपके साथ जाने के लिए तैयार है। साहब आप हुकूमत में रहे हैं, आप वजीर रहे हैं, गवर्नमेंट इस तरह नहीं चला करती कि हर मामले में आके अहवान को बताया हम जाए। कभी भी नहीं कहते, लेकिन गवर्नमेंट- ये मामला इतना संजीदा है सर, कि हमें बताया जाएगा जी। आप इससे मुतल्लिक जरूर हैं, आपने एक फैसला किया है, उस फैसले के ऊपर गवर्नमेंट का डिले जो है वो हमारे लिए कंसर्न है, या उसका आउटकम मैं वैसे जो फेल होगा या आज, पास होगा। आज मैं भी सुनता रहा हूं अक्सर बेशतर, मैं तो मेरा मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन आज मैंने जो बात वहां पे पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में वज़ीर दाखिला साहब ने जो कही, उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो खत मेरे पास मौजूद है जिसपे हकीम अला मसूद के दस्तखत हैं, जिसमें उसने ओन किया और जिस दिन ये मामला हुआ ड्रोन कि वाला, दो उस लोगों दिन के नाम कि खुद दो काटे और लोगों ने फिर check खुद दिए। किए, खुद दो लोगों के नाम डाले, वो भी इर्द गिर्द के, कोई कराची के थे, हजरत कोई खासे आलिम थे, कोई इस्लामाबाद के थे, कोई इस तरह 7 लोग थे। फिर उनका एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने ये नेगोशिएशन करनी थी और वही वाकया जो इसके सर, बाद ये तो चले अब हो गया ना जिसका मामला। ये आदल सवाल तो शेख ये साहब बातें ये है कि कमर जो साहब ने जो बात बातें की बिल्कुल दुरुस्त की कि इस किस्म के सेंसिटिव मामला इस तरह बताने भी मेरे ख्याल नहीं में शेख साहब, दुरुस्त लेकिन नहीं एक होते। बात है, मैं तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं हूं, मेरा सवाल यह है कि जो बातें आप अपनी जमात के मेंबर्स को बताते खत्म हैं, होगी ना वो अब। बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं बताते आप? नहीं वो जो मैं बातें कर रहा हूं कैबिनेट ना, तक वो रखनी है वो अब रखें। खत्म हो गया, वो मामला खत्म हो लेकिन गया। मेरा सवाल यह है कि मामला आप खत्म हो गया। अगर आप अपनी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद आज में मेरे लेते ख्याल हैं, में वजीर दाखिला साहब इस ने आज मुल्क वो, के आदल पार्लियामेंट में ये बात हमारा बता दी मसला है। और है यार, क्या हमारा मैं जरा मसला आई हैव टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक ले लूंगा। ब्रेक के मसला बाद ये जब हम होता है आएंगे यार। तो दो चीजें सामने रखेंगे। एक तो ये कि वजीर आजम ने बताया कि 7 माह में 14 ड्रोन हमले हुए, तो इसको हम किस तरह से लें? हम कायरा साहब से, सवाती साहब से पूछेंगे कि भाई ये तादाद कम हुई है, आप लोग कुछ मुतमईन हो रहे हैं? क्योंकि इससे शायद वो कंपैरिजन कर रहे थे, लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि पिछली हुकूमतों में और उसमें फर्क आया है। दूसरा हम ये नुकता सामने रखेंगे, चौधरी निसार साहब ने कहा है हुकूमती और रियासती इदारों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो अब ये कमी कौन पूरी करेगा, ये कोऑर्डिनेशन कौन खत्म करेगा, ये जो मुश्किलात हैं इन्हें हल कौन करेगा? जब वजीर आजम ये कहते हैं कि बहुत हो चुका, बस अब अमन चाहिए, तो वो अमन कौन लाएगा? साथ सवाल ये भी कर लीजिए, हुकूमती और रियासती इदारे तो डिफाइन कर दें कौन कौन। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कायरा साहब का सवाल भी ये सामने रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक नुक्ता जो है वो उठाया था मैंने कि क्या 14, मैं आपकी तरफ आता हूं, 14 ड्रोन हमले हुए हैं और वजीर आजम ने कहा 7 माह में, तादाद बताइए हमें कि ये तादाद जो है वो अपने जहन में रखे। फिर वजीर दाखिला साहब भी ये कह रहे हैं कि 2008 से 2011 तक जो दहशतगर्दी हुई है उसमें कदरे कमी आई है इस पीरियड के अंदर। देखिए अदल, ये दहशतगर्दी कोई स्ट्रेट वेव नहीं होती, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि अगर इसमें राइज आ रही है तो स्ट्रेट लाइन आती रहेगी, इस पर वेव्स आती रहती है। ये वायलेंस का भी यही स्टाइल है, क्राइम का भी यही स्टाइल है।
اگر آپ پوری اس کی ہسٹری دیکھیں گے، بیک ٹریک کریں گے، تو کئی مہینے آئیں گے جس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوگا. یہ بہت ایک آدھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے، پھر اچانک پے در پے واقعات ہو جائیں گے. تو کیا چودھری نثار صاحب کی اس بات کے بعد میں یہ پوچھ لوں کہ پچھلے 8 دن میں جو واقعہ ہوئے ان کو کہاں رکھیں گے؟ یہ پچھلے 2-3 مہینے آرام رہے. پھر ایک یہ بات درست ہے کہ ڈرون اٹیکس میں اب کمی آئی ہے. وہ گورنمنٹ نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے، گورنمنٹ کا ایک ارینجمنٹ امریکنوں نے مانا ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ اسسمنٹ ہے. ان کے جو تحفظات تھے وہ اسی شمالی وزیرستان کے بارے میں اور انہی لوگوں کے بارے میں تھے، حقانی نیٹ ورک کے بارے میں تھے، انہی جو غیر ملکی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں تھے کہ یہ ہمیں جا کے ہمارے اوپر اٹیک کرتے، آپ ان کو قابو کریں. اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا شروع کیا ہے یا ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا ہے یا آپ نے ریٹیلیشن میں کچھ کام کیا ہے تو ان کو تسلی ہوئی ہے اور انہوں نے ڈرون اٹیک روک دیے ہیں. اگر ان کے اوپر یہ کام آپ نہیں کریں گے اور یہ لوگ وہاں واپس جائیں گے تو پھر ڈرون اٹیک شروع ہو لیکن جائیں گے. یہ کارروائی تو رد عمل کے طور پہ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا. دیکھیں بھائی، ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے، ایک فیصلہ ہوا، اسی لیے امریکنز نے ڈرون روکے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ کائرہ صاحب نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر جو امریکہ ہے اسی کے کہنے کے اوپر یہ ڈرون ہے اور اسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ڈرون نہیں ہوں گے. اسی کے کہنے پہ نہیں ہوتے نا، جو اسی کو ڈرون کرتا ہے وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اس حکومت کو لایا گیا. اور جس تناظر کے اندر بھی آپ اس کو دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملکی مفادات کے قطعاً خلاف ہے. ہمیں اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہاں پر امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک میں امن لانے کے لیے ہم نے اس حکومت کو لایا اور اس حکومت کو انشور کرانا پڑے گا اس ملک کے عوام کو اور ہمیں بحیثیت سیاسی کارکن کے. وہ تو خان صاحب تو کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اٹھ کھڑے ہو تو آپ کو کس نے روکا؟ اٹھ کھڑے ہو. اصل بات یہ ہے ہوئے میں نے نیٹو سپلائی روکی ہوئی. اگر جہاں ہم پہلے کہتے ہیں کہ داندلی کو ہم نے کبھی قبول نہیں کیا، ہم نے جمہوریت کو قبول کیا اور جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں. لیکن آپ جے یو آئی ایف میں بھی رہے ہیں اور دوسرا پی ٹی آئی، دونوں جماعتیں اس معاملے پر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. مذاکرات کے آپشن پہ بھی وہ اپنی کچھ رائے دیتے ہیں اور ایکشن بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب دونوں جماعتوں کا نقطہ نظر اس میں ایک ہے تو پھر ذاتی مفادات کے لیے صوبے پہ لڑائی کیوں؟ سر ہم کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے چاہتی حکومت تو ہمیں حال ہی بتایا جائے، گفتگو کی صورتحال سے ہمیں نکالا جائے. بڑا مشکل ہے، کیاٹک سچویشن اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس سے ہمیں نکالا جائے تاکہ ہم سوچ سکیں کہ آئندہ کا ہم حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور ہم اپنا فیصلہ دے دیں اس کے بارے میں. ٹھیک. اور شیخ صاحب عادت پاتی ہے پی سی خان صاحب نے، آپ نے ان کو پہلے الگ بلا کے ان کی باتیں سن لی تھی، ان سے ان کے مطالبے مان لیے تھے. میں جو بات اگر 2 لیڈر 5 لیڈر رکھا جائے بیٹھ کے پارلیمان کے اندر بات طے شدہ ہے. اگر آپ کے ملک کے بابوؤں کو، اگر اس ملک کے بابوؤں کو، اگر اس ملک کے سرکاری ملازموں کو، اگر اس ملک کے چند لوگوں کو جو سرکار الیکٹڈ بھی نہیں ہے ان کو پاکستان کے سارے روزوں کا پتہ ہو سکتا ہے تو بالکل آپ کو کمی قیادت جو ہے چند جو بڑی جماعتیں پارلیمان کے اندر میں نے بھی عرض کیا تھا. اب جب پہلے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وزیر داخلہ نے یہ بات، پرائم منسٹر نے وزیر داخلہ سے یہ کہا تھا کہ آپ جملہ سیاسی جماعتوں سے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے ان کا نقطہ نظر اور اپنا نقطہ نظر ان پہ واضح کریں. یہ بات تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایوان میں آئیں گے وزیر اعظم بات میں، پہلے بھی قوم کا آگے بڑھ کر اب بات کریں نا. آج صرف کوئی فیصلہ نہیں کر سکے آپ، کیا وجہ تھی؟ آج فیصلہ ہونا بھی نہیں تھا. آپ کو کس نے کہا کہ اس طرح فیصلہ ہونا تھا؟ یہ آج کس لیے رائے دی گئی تھی؟ اچھا آپ رائے لی گئی، اکثریت کی رائے تو آپریشن پارلیمنٹ کے لوگ اور وہ جو بیانات سامنے آ رہے پرویز رشید صاحب کے جو وزارت داخلہ کے سوچ، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹارگیٹڈ آن بیسس آف انٹیلیجنس یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہم میں اسکل بھی ہے، ہم میں طاقت بھی ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں. انتظار کس بات کا تو ہو رہا ہے نا. اب تو آپ کے سامنے ابھی ہوا 10 سال سے یہ ہو رہا ہے. ہوا نا جی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے یہ ہو رہا ہے. کراچی کی حالت کو دیکھیں، آج کتنی لاشیں گری ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. نہیں لیکن کراچی آپریشن سے فرق بھی پڑا ہے. کوئی شک بڑا پن ہوتا ہے، کسی کی اچھائی کو بیان کرنا بڑا پن ہوتا ہے. کراچی میں پروونس کی اور فیڈرل کی کوارڈینیشن کے حالات میں یہ تنگ نظری ہے کہ اگر اچھائی ہے تو اس کو ماننا نہیں. ہم قطعاً نہیں، یہ ہمارا مزاج بن نہیں پڑا، فرق نہیں پڑا، قطعاً نہیں کہہ رہے. ہمیں خالی یہ بتایا جائے کہ ٹارگیٹڈ ہے،
मुज़ाकिरात से हम अब निकल गए हैं, फिर मुज़ाकिरात करेंगे। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे लिए जरूरी ऐसा है भी ये बिल्कुल जानना, नहीं। हमारे लिए जरूरी है ये जानना, इसलिए कि सबसे ज्यादा हम सफर कर रहे हैं केपीके के अंदर। जितनी कुर्बानियां आज केपीके माशरती तौर पर जानों का नजराना दे चुका है, कोई और सूबा नहीं। इस तनाजर के अंदर भी कि हमारा फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड जो है उससे मुतासर है। सर ये मुझे जरा बताइएगा, वजीर आजम कहते हैं बहुत दुरुस्त बात है, मैं खुद भी इस नुक्ता नजर का हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए, बैरून मुमालिक के लिए यहां से कुमक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये मगर पड़ोसियों को भी बताया, जो प्रॉक्सी जिनकी चल रही है, जो आस पास हमारे चला रहे हैं, उन्हें भी बताया कि भाई आप भी एहतियात करें, वरना फिर ये तो खेल हर जगह चलेगा, सिर्फ अपने ऊपर ले लेना। मैं आपको गुजारिश करता हूं इस तरह कि कमर जमान कायरा साहब भी इस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं माजी में, मतलब इतना आसान नहीं जितना आसान आपने यहाँ बैठ के इस बातों को करते हैं आप। ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। मतलब मैं अपनी बातें करना ज़ाती राय छोड़ दूं, दें। मैं तो ज़ाती राय दे सकता हूं अपनी कि कौन सा मुल्क जो है वो आपके खिलाफ ये काम कर रहा है। सर इन पे तनकीद होती थी, आप लोग कहते थे कौमी खिदमत हो रही है, बड़ा अभी अफसोस हो रहा है। मिस्टर आप लोग इस मैंने तरफ कोई हैं तो बात आप ये नहीं कहते हैं, देखिए सर इनका मुश्किल हक है। इश्यूज, अब देखिए ना नवाज शरीफ हक है। साहब जिसको आप लोगों का बताया, एंटायर फोकस ये है कि जी अब्बासी मीडिया भी साहब- बात ना करे, अब्बासी पार्लियामान भी साहब- बात, आपको आप अब्बासी कह रहे हैं साहब, नवाज इतना शरीफ आसान साहब नहीं, आए। इतना आसान नहीं। नवाज शरीफ साहब की सबसे पहली स्पीच जो है वो सुन ले, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, नेशनल इश्यू को हल करने के लिए हम तैयार हैं, टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम तैयार हैं, मुल्क में अमन लाने के लिए हम तैयार हैं। वो कहां गए जी? बिल्कुल था, जी शेख। बिल्कुल अब भी ऐसे ही है। देखिए बात मैंने आपसे पहले बड़ी खुल के बयान की है कि अभी एक दो रोज में ये सारे हकायक आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने भी आ जाएंगे। जो आज बातें हुई हैं, जो बातें सामने आई, जो हकायक आएंगे वो आपके सामने आएंगे। आज भी आप देखें कि जितने बड़े ग्रुप्स हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, जो उन्होंने बयान किया आज, जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अमन की बात वो करते हैं तो आपको अमन की बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने मौकफ से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बड़ा सादा सा सवाल किया था सर बलूचिस्तान में भारत की इंटरवेंशन है, बिल्कुल है। बलूचिस्तान में हमारे और पड़ोसी मुल्कों की इंटरवेंशन है, बिल्कुल है। हमने उन मुल्कों को बताया कि आप भी बंद करें। बिल्कुल फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको बिल्कुल ये नॉमिनेट, मैंने आपसे कहा कि मैं इस हक में हूं कि इस सरजमीन पे काम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आज कर रहा हूं, पैरेलल इसको mention आपको किया उनको। एंगेजमेंट्स अपनी ये रखनी पड़ेंगी कि आप मेरे ख्याल में अगर आप बंद करें आप। मैं ये अगर मुझे याद जहां तक पड़ता है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, माजी में मेरे ख्याल में वजीर दाखिला जो थे उन्होंने कम से कम ये बात मेरे ख्याल में बेशतर मरतबा कही कि भारत की इंटरवेंशन भारत की उसमें है, बेशतर मरतबा कही उन्होंने। और एलिगेशंस है। देखिए मैं एक गुजारिश करूं, नहीं वो वजीर दाखिला ने साबका कहा था कि मेरे पास सबूत हैं, बिल्कुल है, शवाहिद बिल्कुल हैं। है, बिल्कुल सर मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, मैं आपकी तरफ ही आता हूं, उसके बाद जो है वो इसका भी जवाब लेते हैं। और एक और नुकता जो ये कोऑर्डिनेशन वाली बात और दूसरी बातें वजीर दाखिला ने बताई हैं, अब करने का टाइम है, हुकूमत नहीं करना है। अगर वजीर आजम भी ये पूछेंगे अब बहुत हो चुका, अब अमन आना चाहिए, तो ये लाएगा कौन? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। शेख साहब जरा इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। अगर निज़ाम शफाफ हो जाए, चाहे वो मुज़ाकरात का फैसला है या एक्शन का फैसला है, पार्लिमानी पार्टीज को, नेशनल लेवल पर जो पार्टीज हैं या जिनके भी ताफुदात, उनको एतमाद में लेने में क्या हर्ज है? अगर वो चीख चिल्ला रहे हैं तो ये प्रोसेस आप तक किस तरीके से, हालांकि अथॉरिटी आप ही हैं, आपको ही करना है। ये बात ज़हन में रखें, जहां तक मेरी इतला है कि कोई भी नेशनल इशू जिस वक्त इस मकाम पे आएगा कि वहां पे आपको कोई फैसला लेने की जरूरत है, तो वहां पे नेशनल पार्टी जितनी है, पोलिटिकल पार्टी, उनको इत्मीनान में जरूर लिया जाएगा। ये जो मैंने आज की गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, जो वजीर दाखिला की गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, और जो आपके यहाँ आपके सामने चल भी रहा होगा, तो उसमें यही है कि नेशनल इशूज पे पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत जरूर की जाएगी। हालांकि कायरा साहब का मौका बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था। ठीक, मैं जरा एक और नुकता ऐड कर दूं, फिर उसके बाद मैं जरा कायरा साहब की तरफ भी मुझे जाना है। जरा ये बताइएगा कि अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान के मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान इसको हैंडल कर ले, ना मुखालफत ना हिमायत। मैं जरा गुजारिश कर लूं, अगर आप एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं कि आप इस पर रिस्पॉन्ड फौरन करना चाह रहे हैं। सर ये 9/11 के बाद उनका इंटरनल अफेयर था, इंटरनल इशू था, ठीक है, उसमें वो अपनी तलाश में निकले इधर उधर। हमें भी मौलवी फजलुल्लाह अफगानिस्तान में मिल सकते हैं या कहीं और किसी जगहों पे मिल सकते हैं, हम उन्हें नहीं समझा सकते कि हमारे अंदरूनी मामले हल करने में आप मदद करें, ड्रोन ना मारें, दूसरे मामला ना करें। आदिल अपनी ये हो सकता है कायरा साहब की हुकूमत ने भी इस पे कोशिश की हो और कहा भी हो, उनको कन्विंस भी किया होगा।
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے معاملے میں پچھلی حکومتوں نے سنجیدگی سے کوئی اقدام میری نہیں، گزارش چھوڑی سن لیں، کوئی کارروائی، کوئی قانون، کچھ نہیں۔ بس ہماری بدقسمتی ہے وہ تنقید کے طرف نکل جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ میری گزارش سن لینا آپ۔ ٹھیک، میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 7 ماہ میں سیریسلی سنسیئرلی اس پہ ایفرٹس کی گئیں، بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کے ایک نقطے پہ اکٹھا کیا گیا۔ میں میری بات امریکہ کو سنوں، کیوں میں نہیں امریکہ کی اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پچھلے برس سے ایک ایسے مطلب آپ حکومت کہہ لیجئے یا امریکنز کہہ لیجئے، امریکنز تو نہیں کہوں گا، حکومت، امریکنز گورنمنٹ، جس پہ ہم نے اعتماد کیا، جس نے ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا شکار کیا، ان کی وجہ سے ہم ہوئے۔ اب مسئلہ اس میں صرف ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہماری انٹرنل سچویشن ہے یا انٹرنل معاملات ہیں، ان کا کہنا اور ان کا عمل دو مختلف چیزیں عادل۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز نے اگر یہ کہا ہے تو امریکنز ہی کبھی بھی پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیں تو گے۔ پھر ان کے نقطے میں جان ہے نا، تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پھر آپ ان کی جنگ سے باہر آئے نا۔ میری گزارش سن لیں گے آپ، جو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرونز حملے ختم کریں پاکستان کی سالمیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم طالبان سے اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اس نقطۂ نظر سے بالکل اختلاف کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ یہ قطعی نہیں چاہتے، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک جیسے ابھی اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں وقت آئے گا۔ پھر ہم ان کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں جب وہ ہمارے مذاکرات تک تو یار کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں نا، سوال نون سے تو پھر اس کا جواب بالکل ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے کہرا صاحب حمایت میں آگے آ رہے ہیں شیخ صاحب کی، میں ذرا ان کو حمایت نہیں، میں آج مجھے اس بات کی- کرتا ہوں سوال۔ آپ نے شیخ صاحب سے کیسا سوال کر لیا ہے؟ اب شیخ صاحب اس کو گھمانا چاہیں گے، گورنمنٹ کے ترجمان ہے، کیسے بولے اس پہ؟ ٹھیک ہے، سمپل ایشو یہ چلیں آپ ہے، اس تاریخ میں طاقتور اور کمزور قومیں کبھی برابر نہیں ہیں۔ ایگزیکٹلی اس آرگومنٹ میں جان دیکھیں آپ بات مان یہ لیں۔ ہے کہ امریکہ طاقتور ہے، آپ افغانستان کے اندر جب افغانستان کا ایشو ہوگا تو آپ اپنی جس سے آپ طاقتور ہیں وہاں آپ جا کے پینیٹریٹ کر لیں گے۔ یہ تو بڑا سمپل اصول ہے۔ جب مسلمان دنیا میں طاقتور تھے یہ جایا کرتے تھے، جب باقی اقوام طاقتور ہے۔ آج امریکہ طاقتور ہے اور طاقت کی اپنی زبان اور اپنی لاجک ہوتی ہے، وہ باقی باتیں نہیں سنا کرتی اور لاجک بھی عقل بھی نہیں سنتی وہ۔ تیسری گزارش یہ ہے، یہ جو ہمارا قومی غیرت کا ایک ہے نا جی تقاضا، نعرہ بڑا جوش، بھائی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں۔ آپ ان کی جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ مذاکرات کی دعوت نہیں دے رہے، مذاکرات وہ تو مان نہیں رہے، تو باہر نکلنے کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے نا۔ امریکہ تو آپ کو کہہ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ آپ شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں، آپ نہیں کر رہے، آپ کے اپنے قومی مفاد میں نہیں، آپ نہیں کر رہے۔ نہیں سر، یہاں آپ کی اسٹیٹمنٹ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات طالبان کہہ رہے ہیں ہم سے سنجیدہ کوششیں ہی نہیں کی گئی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں رکھ رہی حکومت، بتا ہی نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نہیں میں اور بالکل میں کوئی متصادم بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے امریکنوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے فاٹا کے علاقے میں اس خطے سے کچھ لوگ جاتے ہیں جو جا کے افغانستان میں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہمارا نقصان کرتے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ اور آپ یاد کیجئے پاکستان کی جنرل مشرف کے دور میں جو پہلی ڈیمانڈ پاکستان نے کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں، آپ اگر غیر ملکی بھی ہیں تو آپ پاکستان کی شہریت لے لیں یا اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں، ہم آپ کو رجسٹرڈ پاکستانی مان لیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک موو چلی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ امریکنز کا تحفظ یہ تھا یا الائڈ فورسز کا تحفظ یہ تھا کہ بارڈر کے پاکستانی سائڈ سے لوگ جا کے وہاں اٹیک نہ کریں۔ ارے بابا وہاں سے لوگ آ کے آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، لیکن طاقتور ہے وہ، آپ نے طاقتور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ کیونکہ کہہ رہے ہیں یہ منطق، یہ لاجک، یہ نعرہ۔ دیکھیں سر، میرا یہ خیال ہے کہ شیخ صاحب نے بالکل درست کہا کہ چونکہ امریکہ ان کو لے کے آیا ہے، امریکہ کے مفادات کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے اسی کی آشیرواد جو ہے اسے چاہیے۔ جب وہ چاہے گا تو مذاکرات، جب چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ امریکہ اس دلدل کے اندر پھنسانے کے لیے 3.5 لاکھ لوگوں کو ڈسپلیس کرے گا، ہماری معیشت مزید تباہی کی طرف جائے گی۔ نہیں سر، لیکن ذرا اور سنیں سر، ایک نقطہ ذرا اپنے ذہن میں، شیخ صاحب اور قاہرہ صاحب دونوں اس نقطے پہ قائل ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں طاقتور، وہ ذرا مبہم انداز میں کہہ رہے ہیں جو ان کی حکومت ہے، یہ کلیئر کہہ رہے ہیں جی طاقتور اور کمزور اس طرح ڈائلاگ نہیں کر سکتے جس طرح آپ لوگ قومی نعرہ بنا کے کہتے ہیں جی امریکہ۔ وہی آتا ہوں، ہم چونکہ ذہنی طور پر کمزور تھے، اور میں مثال دے رہا ہوں نون لیگ کی، ذہنی طور پر یہ نہیں تھے، مضبوط تھے، نہیں ذہنی طور پر یہ مضبوط ہے سر۔ میں آتا ہوں، جواب دے دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پر
پہلی حکومت نے بھی اور اب اس حکومت نے بھی یعنی یہ قاہرہ مان صاحب لیا. کی حکومت نے نا بالکل آپ کے سامنے کہا صحیح. کہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہم گھٹنے ٹیک رہے ہیں. اور یہ پالیسی جو ہے اس تسلسل کا ایک حصہ ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پالیسی 10 سال سے اگر اسی تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے, اسی تسلسل سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں او ہے. یار آپ کے گھر میں آگ لگی ہے اور آپ نے مذہبیت کو پھیلایا ہوا ہے. اس گھر کے اندر صرف طالبان نہیں ہے. گھر کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, حکومت ہمیں بتائے. تو یہ 33 حکومت کا کام مل رہے ہیں, تاجک ہیں, دوسرے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے آخر حکومت ہمیں بتائے گی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جس طریقے سے کہا ہے کہ امن کے لیے ساری سیاسی جماعتوں میں جس میں میں حکومت کا ترجمان تو نہیں ہوں, حکومت لیکن آپ کو میں گزارش کروں جی, آپ کو گورنمنٹ نے بتایا ہے, ڈی سی سی کی میٹنگ کے بعد آپ کو بتایا ہے, وزیر اطلاعات نے بار بار آپ کو بتایا ہے, وزیر دفاع آپ کو بار بار کیا بتایا سر؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے, باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس پہ. اور کیا بتایا آپ کو گورنمنٹ؟ ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. ہمیں آپ کو کیا لکھ کے دے سر, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہوگا, ہم مشاورت کے عمل میں جا رہے ہیں اور آپ کو بلائیں گے. اس سے زیادہ نقصان سماعتی صاحب اپوزیشن کو اتنا ہی انہوں نے اعتماد میں لینا ہوتا ہے. اگر آپ کا اگر یہ خیال ہو کہ آپ کو ہر ڈیسیژن میکنگ ڈیسیژن میں بٹھائیں گے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی ساری وہ سیاسی جماعتیں اور سارے وہ سیاسی لوگ جو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیے گئے وہ ایک ڈرامہ تھا. نہیں سر, اور وہ بتا چکے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈرامے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب کہا گیا کہ جی ہم صرف اور صرف مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. سواتی صاحب کا نقطہ غالباً مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مینڈیٹ مذاکرات کا دیا تھا تو وہ ایک کلیئر طریقے سے ہوتا تھا کہ ہمیں بھی پتا چلتا ہے. اور اگر اب اس کے اندر تبدیلی آئی ہے تو ہمیں پھر بھی بتایا جائے کہ اس میں بات مجھے بتائیں. ان کو ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہے, یہاں اپوزیشن میں ہے. ٹھیک, اپوزیشن سے ڈائلاگ کیا جاتا ہے, اپوزیشن کو ان سے کنسلٹیشن کی جاتی ہے. فیصلہ سازی حکومت کا کام ہے. درست بات ہے. فیصلہ سازی سن لیجیے ذرا سر, فیصلہ سازی کا مینڈیٹ اچھا ہے, برا ہے, جھرو والا ہے, جو بھی ہے, ہم تسلیم کیے بیٹھے ہیں. وہ مینڈیٹ اس وقت مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. تو کیا وہ اس مینڈیٹ کا صحیح استعمال کریں؟ اس مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے اگر اس بات کا جواب تو دینا سر, مجھے فیصلہ کیا کیا حکومت نے, فیصلہ تو بتا دیں مجھے پلیز. میں بتاتا ہوں اس لیے کہ سب سے زیادہ سر, مجھے پینسل دیجیے, میں بتاؤں فیصلہ کیا. سب سے زیادہ آپ کا سوال تو نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو. گزارش مجھے سب تھوڑی سی کر لینے دیجیے. عرض یہ ہے بھائی میرے, بڑا سمپل ایشو یہ ہے, اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, گورنمنٹ آف دا ڈے بلیم ہو رہی ہوں, اس کو آپ بھی گرل کر رہے ہو, میں بھی گرل کر رہا ہوں, سواتی صاحب بھی گرل کر رہے ہیں. کیا وہ ان کے دماغ کام نہیں کر رہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے؟ لیکن سواتی صاحب 7 مہینے گزر گئے, 7 مہینے گزر گئے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں قرض کروں, گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس کے فروٹس یا ریزلٹس وہ سامنے نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ایک کنفیوژن میں ہے. ہم صرف طالبان چیخ رہے ہیں, کچھ نہیں ہونا طالبان سے مذاکرات میں. ایکشن ہوگا. مذاکرات بھائی, ارے مذاکرات کیا ہوں گے؟ کبھی شروع کیے ہیں آپ نے؟ سواتی صاحب میں سر, میں یہی کہہ رہا ہوں سر, ہاں ہم نے کیے. سر آپ نے تو سوات میں کیے تھے نا. ہاں, میں وہی کہتا ہوں, مذاکرات ہر دور میں ہوتے رہے. کبھی کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے یہ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا, ذرا قاہرہ صاحب کو جلدی مکمل کرنے دیجیے. آپ اگر آپریشن پہ جانا ہے تو ہمیں بتا دیجیے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ مچولی کو چھوڑیں. ٹھیک ہے, آنکھ مچولی سے کام نہیں چلے گا, کافی نقصان ہو چکا ہے. قاہرہ صاحب کوئکلی رسپونڈ نہیں ہو سکتا. چپ کریں گا تو میں بولوں گا. ویسے بریف کامنٹ, وقت بالکل ختم. سر دیکھیے, گزارش یہ ہے, عرض سمپل اتنی ہے, آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, یہ بار بار پوچھ رہے ہیں نا کہ آپریشن کرنے میں بتائیں, کوئی نہیں بتائے گا انہیں. حکومت کا مینڈیٹ ہے, وہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. انہوں نے آپ سے ساری جماعتوں کو بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں جہاں جتنا ان کو چاہیے اعتماد میں لینا ہو تو وہ اعتماد میں لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف قیادت تک ان کو ضرورت بعد میں لیں. آپ کے سیکرٹ آپریشن ہونے ہیں, یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہوں گے, اس کے آپریٹو پروسیجرز کے اوپر آپ بھی توقع مت کیجیے. ہاں, بات یہ ہے کہ طالبان ایک بیماری نہیں ہے. اس ملک کے اندر ریلیجوسٹی ایک بیماری ہے. ایک بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں جتنی مذہبیت ہم پھیلا چکے ہیں, جب تک یہ بات یاد رکھیے, ان کی سینچریز اور ہیچریز قائم ہیں. پاکستان میں مذہبی اور ریاستی امور ہم نے مدغم کیے ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس میں ریاست اور مذہبی امور آپس میں مدغم اور وہ ترقی کریں. سر, پہلے 5 سال آپ کے پاس تھے, اب 5 سال جو ہے ہمارے ساتھ
کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شک لیکن کی بات کیا کیوں نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ تھا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی. اب اگر یہی ہمارے پاس کام- 125 اب ممبر اگر ہو تھے. سکتا ہے ان کی وہ پرائیورٹی نہ ہو.